مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب غزوة موتة من أرض الشام. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعضدت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الرأية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. حتى أخذ الرأية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. میں نے بخاری شریف کی کتاب المناقب میں سے ایک باب غزوۃ موتۃ من ارض الشام جو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے یہ باب باندھا ہے،
اس باب کے تحت کئی احادیث ہیں، جن میں سے پہلی 3 جو روایتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ یہ باب غزوۃ موطا من ارض الشام جو باب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ موطا یہ ایک بستی، ایک جگہ کا نام ہے۔ فرمایا کہ موطا کہ جو سرزمین شام میں ہے، وہاں پہ ایک غزوہ ہوا، اس غزوہ کو کہتے ہیں غزوہ موطا۔ موطا بھی یہ لفظ ہے اور مؤتا بھی یہ لفظ ہے، دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے، حمزہ کے ساتھ بھی اور واو کے ساتھ بھی، لیکن اکثر زیادہ تر اس کو حمزہ کے بغیر پڑھا جاتا ہے، موطا کا لفظ، تو اس کو غزوہ موطا کہتے ہیں۔ یہ جو غزوہ موطا ہے، یہ اسی ماہ مکرم میں جمادی الاولیٰ کے اندر یہ غزوہ رونما ہوا، سن 8 ہجری میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر خود روانہ کیا تھا، اور اس لشکر میں 3000 صحابہ کرام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور جن کے ساتھ مقابلہ ہوا رومیوں کے ساتھ، تو وہ 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، اس طرف 1 لاکھ اور اس طرف صرف 3000۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جب روانہ کیا تو خود رخصت کرنے کے لیے آپ بحر تک تشریف لائے، مدینہ پاک میں، وہ مقام کہ جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے، ثنیۃ الوداع، کہ وہ جو بچیوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اور مدینہ پاک کے اندر بچے بھی چھوٹے اور بچیاں بھی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، مرد بھی عورتیں بھی، اور بچیاں جو ہیں انہوں نے وہ ترانہ بھی گایا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ وہ جو 14ویں رات کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا، نبی پاک کی آپ جب جلوہ گری ہوئی اور آپ کا دیدار ہوا اور آپ نظر آئے، تو بچیوں نے یہ کہا کہ یہ تو 14ویں رات کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا، من ثنیۃ الوداع، وہ جو گھاٹیاں ہیں ثنیۃ الوداع، وہاں سے ادھر سے آپ تشریف لائے تھے، تو وہ جو ثنیۃ الوداع ہے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ آپ خود وہاں تشریف لائے رخصت کرنے کے لیے، اور وہاں تک آپ ساتھ ہیں، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر بھی مقرر فرمائے، لشکر کا امیر آپ مقرر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لشکر جا رہا ہے اس کے امیر کون ہے۔ آپ نے اس انداز میں امیر مقرر کیے، آپ نے فرمایا کہ اس لشکر کے امیر وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ وہ اس کے امیر ہوں گے۔ اور ساتھ اگلی بات بھی کی، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کے امیر وہ ہوں گے جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب وہ ہوں گے اس لشکر کے امیر۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کے امیر وہ ہوں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ 3 کو نبی پاک نے امیر مقرر کر دیا، بالترتیب فرما دیا کہ پہلے اب تو امیر یہ، ان کے بعد امیر وہ، اور اس کے بعد یہ امیر، 3 کا ذکر کیا، ان کے نام لیے۔ اب ظاہر ہے جس کو نبی پاک نے امیر مقرر کر دیا تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، سب اس کو مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ اجتہاد سے کام لے لیا کرتے تھے۔ اجتہاد، بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ جی اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں، خود نہ سوچو کہ کیا ہے، بس دیکھو قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، اور اپنی یہ جو مسائل اخذ کر لیتے ہو، نکالتے ہو، یہ کام درست نہیں ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ظاہری حیات کے اندر صحابہ کرام بھی اجتہاد سے کام لیتے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے لیا اجتہاد کا کام۔ وہ کیسے کہ وہاں لشکر روانہ ہو گیا، اور اس کا سبب کیا تھا، اس غزوہ کا سبب کیا بنا تھا؟ وہ سبب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مکتوب جو ہے، خط، وہ لکھ کر روانہ کیا تھا روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف، اور سفیر کن کو بنایا، کن کو بھیجا تھا وہ خط دے کر؟ وہ تھے حضرت حارث بن عمیر ازدی۔ ان کو اپنا خط دیا اور فرمایا کہ یہ خط میرا وہاں تک پہنچائے۔ صرف فقط یہ ایک ہی سفیر ایسے ہیں نبی پاک کے کہ جن کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے علاوہ اور کسی سفیر کو جن کو نبی پاک نے بھیجا ہو اور ان کو قتل کیا گیا ہو، ایسے نہیں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب شریف دے کر روانہ کیا، اور وہاں شرحبیل بن عمر غسانی، اس نے تعاقب کر کے پکڑ لیا، اور صرف پکڑا ہی نہیں بلکہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد پھر قتل بھی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت ملال ہوا، رنج پہنچا کہ میں نے اپنا سفیر بھیجا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید ہو گئے وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مقابلہ کرنے کے لیے وہاں بھیجا لشکر، آپ نے جمع کیا صحابہ کرام کو، اور ان میں یہ 3000 صحابہ کو آپ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جانا ہے، اور پھر یہ روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا، امیر بھی مقرر کر دیے۔ اب یہ جو 3 حدیثیں یہاں پہ امام بخاری نے ابتدائی طور پر ذکر کی ہیں، ان میں پہلی حدیث کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، امام بخاری اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد نے، ہمیں حدیث بیان کی احمد نے، یہ ان کے استاذ ہیں، یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کے روایت کرنے والے، اس حدیث کو جس استاذ سے امام بخاری نے لیا تو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ احمد نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں دادا استاد امام بخاری کے، وہ کہتے ہیں وہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں حضرت عمر سے، اور وہ ابن ابی ہلال سے، اور وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی حضرت نافع نے، اور حضرت نافع کیا بیان کرتے ہیں کہ بے شک ابن عمر نے ان کو یہ خبر دی، حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے یہ حضرت نافع کو خبر دی اور بتایا۔ کیا بتایا؟ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ انہ وقف علی جعفر یومئذ، کہ وہ حضرت جعفر کے پاس کھڑے تھے، وہو قتیل، جب ان کو شہید کیا گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو، تو وہاں پہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے بتایا حضرت نافع کو کہ وہاں میں موجود تھا حضرت جعفر کے پاس، اور وہاں پہ میں نے کیا کیا، فعددت بہ 50،
میں نے حضرت جعفر کے جسم پر جو نشان تھے ان کو گنا، زخموں کے نشان میں نے گنتی کی تو وہ 50 تھے، 50 زخم ان کے جسم پر تھے، اور وہ زخم تھے بین طعنۃ و ضربۃ، وہ تلواروں کے زخم تھے، نشانات تھے، اور نیزوں کے وہ نشان تھے۔ لیس منہا شیء فی دبرہ، وہ جتنے بھی نشان تھے نا وہ سارے کے سارے وہ ان کے سامنے تھے، اگلی طرف تھے، پچھلی طرف کوئی بھی نشان نہیں تھا، پیٹھ کی جانب کوئی نشان نہیں تھا زخم کا۔ جتنے بھی یہ 50 میں نے گنے، یہ سب نشان سامنے کی طرف تھے، ان کے سینے میں یہ 50 زخم وہ میں نے گنے۔ اب گنتی میں فرق بھی آ سکتا ہے، اصل میں آگے جو دوسری حدیث آ رہی ہے اس کے اندر تعداد اور بیان ہوئی ہے اور اس میں اور ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس میں 50 وہ کہتے ہیں میں نے گنے 50۔ اچھا، یہ جو ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا نا کہ وہ 50 زخم جو تھے ان میں سے کوئی زخم بھی وہ پشت میں نہیں تھا، یہ بات کر کے ان کی غرض کیا تھی، یہ بتانے کی غرض یہ تھی کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں، کرمانی کہتے ہیں کہ غرضہ بیان و شجاعت ہی، ان کی شجاعت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے اور بڑے شجاع تھے کہ وہ مقابلہ کرتے رہے، پیٹھ انہوں نے نہیں کی کہ پیچھے کو جائیں، وہ آگے ہی بڑھتے گئے، پیچھے وہ نہیں ہٹے کہ پیچھے جا رہے ہو اور دشمن نے پھر کوئی نیزہ مارا ہو، کوئی تلوار چلائی ہو اور آپ کی پشت پر وہ نشان لگ گیا ہو، کوئی ایک نشان بھی ان کی پشت پہ نہیں تھا، وہ تو آگے کی طرف ہی بڑھتے رہے تھے، پیچھے کو وہ نہیں ہٹے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اب دوسری جو حدیث امام بخاری نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے احمد بن ابی بکر نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مغیرہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ سے حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن سعید، اور وہ نافع سے یہ روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، گویا کہ پہلی حدیث وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی ہے، اور یہ دوسری روایت حدیث جو امام بخاری نے اس باب کے تحت ذکر کی ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے۔ اس میں الفاظ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ موتۃ زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا، زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بعد کی بات ہے، یعنی پہلے انہوں نے یہ بتا دیا کہ نبی پاک نے ان کو امیر مقرر کیا تھا، اب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان قتل زید فجعفر، اگر زید قتل کر دیے جائیں تو پھر جعفر جو ہیں وہ اس لشکر کے امیر ہوں گے، وَإِن قُتِلَ جعفر، اور اگر حضرت جعفر وہ بھی قتل کر دیے جائیں تو فرمایا فعبد اللہ بن رواحہ،
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ پھر اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور بعض لوگ وہ بات تو نام تو لیتے ہیں بخاری کا، لیکن ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھتے ہیں پر بیان نہیں کرتے۔ اب اس میں دیکھیں نبی پاک کا علم غیب وہ کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ علم غیب، ہم اس بات کے قائل ہیں نبی پاک کے پاس جو کسی غیب شے کا علم ہو تو وہ کوئی ذاتی نہیں ہے، رب کی عطا سے ہے، لیکن علم تو ہے نا، اور یہ ایک غیب چیز ہے جس کا علم ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ یہاں سے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، آپ سن چکے ہو جتنی باتیں، اس میں بظاہر کوئی ایسی شے نظر نہیں آ رہی کہ جس سے یہ اخذ کیا جائے کہ نبی پاک کو کوئی ایسی شے کا بھی علم وہ واضح ہو رہا ہے کہ جو غیب ہے۔ وہ اس طرح کہ جب نبی پاک نے امیر مقرر کیے تو جنگ تو آگے جا کے ہونی ہے، غزوہ تو آگے ہونا ہے، آپ نے مدینہ پاک میں ہی امیر مقرر کیے، ایک امیر مقرر کر کے آپ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ 3 امیر مقرر کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر امیر یہ ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر امیر یہ ہوں گے۔ ترتیب کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس علم تھا غیب کا تو آپ نے یہ بات کی، وگرنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر تو مقرر کر دیا حضرت زید بن حارثہ کو، اور جب حضرت زید بن حارثہ وہ اس غزوہ کے اندر شہید ہوں تو ممکن ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے شہید ہونے سے پہلے حضرت جعفر وہ شہادت پا چکے ہوں، یہ ہو سکتا ہے نا، یہ غیب کی چیز ہے، پتہ نہیں کہ پہلے کون شہید ہے، یہ نبی پاک کو علم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے شہید یہ ہوں گے، ان کے بعد شہید یہ ہوں گے، ان کے بعد شہید یہ ہوں گے، اسی ترتیب سے آپ نے امیر مقرر کر دیے۔ آپ نے پہلے ان کو امیر مقرر کیا جو ان 3 میں سے پہلے شہید ہونے تھے، پھر آپ نے ان کے بعد باقی جو 2 کو امیر مقرر کیا، ان میں بھی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا کہ ان 2 میں سے جس نے پہلے شہید ہونا تھا آپ نے ان کو امیر مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد تیسرے جو نمبر پہ شہید ہونے تھے پھر ان کو امیر مقرر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امیر مقرر کیے تھے ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ اسی طرح ہی ہوا بھی، کوئی ایک بات بھی غلط نہیں ہوئی۔ ایسے نہیں ہوا کہ نبی پاک نے ایسے ترتیب سے امیر مقرر کر دیے، اب جب جنگ ہوئی وہاں پہ غزوہ ہوا تو پھر وہاں حضرت زید بن حارثہ سے پہلے حضرت جعفر ان کی شہادت ہو گئی ہو اور وہ پھر امیر نہ بن سکے ہوں، یا حضرت جعفر سے پہلے حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی شہادت ہو گئی ہو اور وہ امیر نہ بن سکے ہوں، ایسی بات نہیں۔ اور نبی پاک نے ہر ایک کے ساتھ یہ بھی فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو جن جن کے بارے آپ نے فرمایا وہ شہید بھی ہوئے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ نے فرما دیا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ ہوں گے امیر، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر ہوں گے، تو ان میں سے کوئی بھی شہید نہ ہوتا، یہ بھی ممکن تھا نا۔ اور یہ بھی ہے کہ 2 شہید ہو جاتے، تیسرے شہید نہ ہوتے، لیکن نبی پاک نے جو ترتیب بیان کر دی نا تو آپ کا اگرچہ آپ نے فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں، پر وہ اگر وہ ہمارے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ شہید ہونے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد جو ابھی شہید نہیں ہیں جو زندہ ہوں گے اس وقت اور اس لشکر کے اندر ہوں گے،
آپ یہ بھی جانتے ہیں وہ کون کون ہیں، ان میں سے آپ منتخب کر رہے ہیں اور امیر مقرر ابھی کر رہے ہیں، غزوہ تو ابھی وہ جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، پھر غزوہ ہوگا، لیکن اتنے دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ شہید ہو جائیں زید تو پھر جعفر ہوں گے امیر، اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ۔ آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے نبی پاک نے بیان تو نہیں کیا، اس میں بھی حکمت ہے، شہید یہ بھی ہو گئے تھے، ان کے بارے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، جو نکتہ چینی کرتے ہیں نا وہ اور انداز سے سوچتے ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ دیکھو جی ان کے بارے میں تو نبی پاک نے نہیں فرمایا، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کو امیر بنا لے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شہید ہوں گے یا نہیں۔ ایسی بات نہیں، جب نبی پاک نے دو کے بارے اور ترتیب کے ساتھ بتا دیا کہ اگر یہ شہید ہو تو یہ امیر، اگر یہ شہید ہو تو یہ امیر، اور ہوا بھی ایسے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ تیسرے کے بارے نبی پاک جانتے نہیں تھے، یہ بات غلط ہے۔ جب دو کے بارے جان رہے ہیں تو تیسرا بھی وہیں پہ ہے نا، ان کے بارے بھی جانتے، تو پھر بیان کیوں نہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس لیے نہیں کیا، اور آگے چوتھا امیر مقرر اس لیے نہیں کیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ صرف قرآن حدیث ہی نہیں بلکہ اجتہاد بھی ایک چیز ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو تم کچھ قیاس بھی کیا کرو، کچھ سمجھا بھی کرو خود بھی۔ تو یہ نبی پاک، وہ تو پہلے نبی پاک نے جن کو مقرر کر دیا تھا وہ تو اسی پہ ہی عمل ہونا تھا، اب یہ چیز بھی تو بتانی تھی کہ صحابہ کرام اپنے اجتہاد سے، غور و فکر سے بھی کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، کوئی امیر مقرر کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کے بارے میں فیصلہ نہیں فرمایا، بات نہیں کی اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ تو بات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع کو، جو آزاد کردہ ان کے غلام تھے، ان کو یہ حدیث بیان کی اور بتا دیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے امیر ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر وہ شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ وہ ہوں گے امیر۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جیسے اس سے پہلی حدیث میں انہوں نے بتایا کہ میں نے زخم گنے تو وہ 50 تھے، اب اس میں بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کنت فیہم فی تلک الغزوۃ، میں ان کے اندر اس غزوہ میں شامل تھا، اس غزوہ میں ان کے اندر موجود تھا، میں شامل تھا۔ کنت فیہم فی تلک الغزوہ فالتمسنا جعفر بن ابی طالب، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا، ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، تو وہ غائب ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب پتہ نہیں چل رہا، وہ تو امیر تھے نا، جھنڈا انہوں نے پکڑا تھا، اب وہ تو امیر تھے، وہ جب غائب ہوئے تو ہم نے ڈھونڈا، تلاش کیا کہ وہ کدھر گئے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو ہم نے ڈھونڈا، تلاش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، تو ہم نے ان کو مقتولین کے اندر پایا کہ وہ شہید ہو چکے، شہداء کے اندر ہم نے ان کو پایا، وہ شہید ہو چکے۔ وہ جب اگلی بات وہ پھر زخم کے حوالے سے کرنے لگے، وہ فرماتے ہیں وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، اور ہم نے ان کے جسم کے اندر 90 سے اوپر نیزوں کے اور تیروں کے جو نشان ہیں نا وہ پائے، 90 سے اوپر ان کے جسم کے اندر ہم نے نشان پائے کہ
کہ ان کو نیزے بھی لگے، ان کو تلواریں بھی لگیں اور ان کو تیر بھی ان پہ برسائے گئے، تو وہ جو نشان تھے نا وہ کہتے ہیں کہ 90 سے اوپر تھے۔ اب دیکھیں کہ پہلے کیا تھا، حدیث کے اندر 50 میں نے گنے، راوی وہی ہیں، اور اس حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے، نبی وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ آپ کے جسم کے اندر وہ زخم جو تھے وہ ہم نے پائے 90 اور کچھ چند، بدعن چند کو کہتے ہیں، 3 سے لے کر 10 تک بدع اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بدع۔ تو کہا کہ 90 اور کچھ یعنی 93 94 95 اس کے قریب قریب، وہ 100 سے کچھ کم، تو یہ ہم نے زخم پائے۔ اب اس پر امام قسطلانی وہ اس کی شرح میں، بخاری شریف کی شرح میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اعتراض کرے کہ اس سے پہلی جو روایت ہے اس میں تو 50 کا ذکر ہے اور یہاں پہ 90 سے اوپر کا ذکر آ گیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا، امام قسطلانی کہتے ہیں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ جو وہاں پہ ذکر ہوا نا اس سے پہلی روایت میں 50 کا، کانا ذالک فی قبولہ خاصۃً، وہ زخم صرف سینے پر تھے، وہ جو انہوں نے کہا میں نے گنے، تو اس میں لفظ یہ تھا کہ وہ سامنے سینے کے اوپر جو زخم تھے نا وہ گنے، وہ 50 تھے۔ اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ما فی جسدہ، کہ ان کے پورے جسم کے اندر، وہذا فی جمیع جسدہ، اور یہ جو زخم بتائے جا رہے ہیں 90 سے اوپر، یہ پورے جسم کی بات ہو رہی ہے، ان کے بازو بھی ہیں، ان کی ٹانگیں بھی ہیں، تو یہ سب جسم کی بات ہو رہی ہے کہ 90 سے اوپر زخم۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، یا یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وَذَلِكَ مِنَ الطَّعْنَاتِ وَالضَّرْبَاتِ، وہ جو پہلے روایت کے اندر 50 کا ذکر آیا ہے وہ ان نشانوں کی بات ہوئی ہے جو نیزوں کے نشان تھے اور تلواروں کے نشان تھے، وہاں وہ لفظ بولا گیا، استعمال کیا گیا ہے، طعنہ و ضربہ۔ اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ طعنۃ و رمیۃ کے لفظ ہیں، اور رمیہ کہتے ہیں یہ تیر چلانے کو، یعنی وہ جو 50 گنے تھے اس میں تیروں کے جو نشان ہیں وہ نہیں گنے گئے تھے، اور وہ بتائے کہ باقی جو نشان ہے نا نیزوں کے اور تلواروں کے وہ 50 ہیں۔ اور اس روایت کے اندر جو وہ بتا رہے ہیں تو اس میں رمیاتن کا بھی ذکر کر رہے ہیں، مانا یہ کہ ان کے اوپر تیر برسائے گئے وہ بھی نشان گرے، تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ 90 سے اوپر بنتے ہیں۔ تو بہر صورت یہ تطبیق اس کے اندر وہ ممکن ہے۔ اب یہ حدیث پاک 2 امام بخاری نے ذکر کر دی، اب تیسری حدیث پاک وہ کیا ہے، اس میں راوی اور ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ تینوں جو حدیثیں پہلے ابتدا میں آئی ہیں ان میں ان کے استاذ وہ احمد ہیں۔ پہلی جو حدیث تھی اس میں ہے حدثنا احمد، جو دوسری حدیث پاک انہوں نے بیان کی اس میں تھا اخبرنا احمد بن ابی بکر، احمد بن ابی بکر نے ہمیں خبر دی۔ اور یہ جو تیسری روایت ہے یہ بھی احمد سے ہی، لیکن یہ احمد بن ابی بکر نہیں، حدثنا احمد بن واقد۔ امام بخاری وہ اپنے استاذ احمد بن واقد ان سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں احمد بن واقد نے یہ حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن زید نے ایوب سے، وہ حمید بن ہلال سے، وہ حضرت انس سے،
پہلی 2 حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی تھی اور یہ حدیث حضرت انس سے روایت ہے، صحابی حضرت انس ان سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا وابن رواحۃ للناس۔ یہاں سے دیکھیں نبی پاک کا علم غیب جو ہے وہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ ایک تو پہلے تھا امیر جو مقرر فرمایا تھا اس سے ثابت میں نے کیا ہوتا ہے کہ غیب کا علم نبی پاک کو ہے، کہ آپ نے جو ترتیب بتائی تھی امیر مقرر کیے تھے وہ اسی ترتیب سے ہی مقرر کیے تھے جس طرح انہوں نے شہید ہونا تھا، کوئی ایک بات بھی غلط نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے اس حدیث پاک کے اندر سنیے کہ کیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک غیب چیز کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ پاک میں، یہ وہاں موجود نہیں تھے لشکر، یہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک میں تھے، ادھر غزوہ ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے وفات کی خبر دی، اور کوئی راستے میں ایسی چیزیں نہیں تھی، آج کل زمانہ ترقی کر گیا، فون ہو جاتے ہیں اور معاملات ہیں، اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی زید کے فوت ہونے کی، پھر جعفر کے فوت ہونے کی، پھر ابن رواحہ کے فوت ہونے کی۔ جس ترتیب سے امیر مقرر کیے تھے اسی ترتیب سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کے بتایا کہ اب وہ شہید ہو گئے، اب یہ شہید ہو گئے، اب یہ شہید ہو گئے۔ اور کن کو بتایا نبی پاک نے؟ للناس، لوگوں کو، سر عام بتایا، سب کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ شہید ہوئے ہوں، وہاں سے کوئی آیا ہو اور اس نے خبر پہنچائی ہو، یا کم از کم شاید ہو سکتا ہے جبریل نے آ کے بتایا ہو۔ تو اگلے الفاظ وہ یہ حضرت انس کے، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے ان چیزوں کی خبر دی فوت ہونے کی، ان شخصیات کی، قبل ان یأتیہم خبرہم، اس سے پہلے کہ لوگوں کے پاس کوئی خبر دینے والا آئے۔ کوئی خبر نہیں پہنچی اور ظاہری طور پر کوئی خبر نہیں آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی، بتا دیا کہ یہ شہید ہوئے۔ یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے نبی پاک کے پاس ایسا علم ہے جو باقیوں کے پاس نہیں، اسی کو غیب کا علم ہی کہتے ہیں۔ ایک غیب چیز کہ وہاں مدینہ پاک میں اور بھی ہیں لوگ لیکن وہ تو نہیں جانتے، نبی پاک جانتے بھی ہیں، آگے بتاتے بھی ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ اچھا یہاں بات تو واضح ہو گئی، لیکن اگلی جو بات آ رہی ہے اس سے مزید یہ بات جو ہے واضح ہو رہی ہے علم غیب کے ثبوت کی، اور وہ یہ کہ فقالا، نبی پاک نے اب بتایا کیسے؟ فقالا، نبی پاک نے فرمایا، ایسے ہی آپ بیٹھے تھے، جنگ تو ادھر ہو رہی ہے، جہاد ادھر ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہے، اور آپ فرمانے لگے اخذ الرأیۃ زید، آپ دیکھ بھی رہے تھے وہاں سے، فرمایا اخذ الرأیۃ زید، اب جھنڈا جو ہے زید نے پکڑ لیا، یعنی اب جنگ شروع ہو چکی ہے، جن کو میں نے امیر مقرر کیا تھا اس نے جھنڈا اب پکڑ لیا ہے، اب میدان میں نکل آئے ہیں۔ اخذ الرأیۃ زید، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ زید نے جھنڈے کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا فَأُصِيبَ، پس وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ثم آخذ جعفر، نبی پاک نے فرمایا کہ پھر جعفر نے پکڑ لیا جھنڈا، فَأُصِيبَ، اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر نبی پاک نے کچھ دیر کے بعد فرمایا ثم آخذ ابن رواحہ، اب ابن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ تازہ بتازہ آپ خبریں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اب ابن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا، اور ساتھ ہی پھر فرمایا
فَأُصِيبَ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب آپ یہ فرما رہے ہیں نا، شہادت کی خبریں دے رہے ہیں کہ جو ان کے امیر ہیں وہ شہید ہوئے جا رہے ہیں، تو وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، آپ بہت اس پہ افسردہ تھے۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہے کہ بندہ اس پہ اظہار بھی نہ کرے۔ دکھ تو ہے کہ وہ دشمن انہوں نے کیا کام کر دکھایا، لیکن آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، آپ نے یہ بات کی۔ حتیٰ آخذ الرأیۃ سیف من سیوف اللہ، ساتھ ہی پھر نبی پاک فرمانے لگے حتیٰ کہ جھنڈے کو پکڑ لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا، مقرر نہیں کیا تھا۔ اگر یہاں تک کی بات ہوتی نا تو لوگ کہتے وہ تو نبی پاک نے خود پہلے مقرر کیے ہوئے تھے امیر، اسی ترتیب سے آپ نے بیان ویسے کر دیا ہوگا کہ اب وہ شہید ہو گیا، اب انہوں نے پکڑ لیا، اب وہ شہید ہو گیا، اب انہوں نے پکڑ لیا، وہ امیر ہے۔ نبی پاک نے خود ہی تو بتائے تھے یہ امیر ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کیا فرما رہے ہیں، مدینہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی شہادت کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب اس وقت امیر ان کے کون ہیں۔ فرمایا حتی آخذ الرأیۃ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈے کو پکڑ لیا۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید۔ یہ نبی پاک کی زبان سے ان کے لیے یہ لفظ نکلے کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے وہ جھنڈا پکڑ لیا۔ اور پھر نبی پاک نے یہ بھی خبر دی حتیٰ فتح اللہ علیہم، اب اللہ نے ان پہ فتح کا دروازہ کھول دیا، فتح ہو گئی ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اب فتح ان کے لیے ہو چکی۔ حضرت خالد بن ولید انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ صبح کے وقت نقشہ بدل دیا۔ آپ نے یہ کیا کہ وہ جو لشکر کے اندر آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے کھڑا کر دیا، ایسے ہی جو دائیں جانب تھے ان کو بائیں جانب کھڑا کر دیا، ڈیوٹیاں بدل دی نا، اور جو بائیں جانب تھے ان کو دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا اگلے دن تو نئے چہرے سامنے آئے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں اسی طرح ہی لگائی ہوئی تھیں، تو وہ پہلے تو یہی دیکھتے تھے سامنے یہی، یہ کل بھی تھے آج بھی یہی ہے، لیکن جب آپ نے ترتیب کو بدلا نا تو قدرتی طور پر ان پہ ایک روب طاری ہو گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید پیچھے سے اور فوج پہنچ چاہیے، یہ بندے نئے نئے آ گئے، اس کا مطلب ہے تازہ دم کوئی اور ایک دستہ آ گیا ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہم تو پہلے کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہمت ہار گئے اور بھاگ گئے، شکست کھا گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فتح عطا کر دی۔ یہ خبر نبی پاک نے سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، اور نبی پاک نے مدینہ پاک کے اندر یہ ساری خبریں دی۔ اور حضرت خالد بن ولید ان کے بارے میں آگے ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لقد انقطعت فی یدی یوم موتا 9 اسیاف، کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں تلواریں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ایک تلوار کو پکڑا میں نے استعمال اتنا کیا کہ تلوار ٹوٹ گئی، پھر اور تلوار کو پکڑا میں نے اتنا استعمال کیا کہ وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، 9 تلواریں میرے ہاتھ میں اس غزوہ کے موقع پر ٹوٹ گئیں۔ فما باقی فی یدی الا صفیحۃ یمانیہ، بس میرے ہاتھ میں ایک ہی وہ تلوار آخری باقی بچی کہ جو چوڑی تلوار تھی اور یمنی وہ تلوار تھی، وہ میرے پاس رہی۔
تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف یہ نہیں ہے کہ بھیج دیتے ہیں اور پھر خبر نہیں رکھتے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ امام بخاری نے حدیثیں یہاں ذکر کی ہیں اس باب کے اندر، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ جل مجدہ الکریم نے کتنا علم عطا کیا، کتنی قوتیں عطا کیں، کتنی طاقتیں عطا کیں۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے اور ہم سب کو یہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ جو میری حدیث بخاری کتاب کے اندر تمہیں ملے اس کو پڑھ لینا، اور جو کتاب اس میں نہ ہو میری کوئی حدیث اس کو تم نے قبول نہیں کرنا۔ نبی پاک کا تو جو بھی فرمان ہے، حدیث ہو وہ خواہ کسی کتاب میں ہو، کوئی بھی کتاب ہو یا کتاب میں نہ بھی ہو، اور زبانی طور پہ کوئی کسی کا حوالہ دے کے بات کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ ہو، جھوٹی بات نہ ہو نبی پاک کا فرمان حدیث ہے تو اس کو قبول کر لینا سب کے اوپر ضروری ہے۔ اور قرآن پاک، جس طرح قرآن پاک کو قبول کرنا ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پاک کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو احادیث رسول کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم